اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم عین سین کاف ہے۔ اللہ غالب اور حکیم اسی طرح تمہاری طرف وحی کرتا ہے، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ انہی مطالب کے ساتھ اور اسی طریقے سے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے وہ تو اپنے پروردگار کی خشیت کے سبب سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سنو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ اسی طرح جیسے کہ بیان ہوا، ہم نے ایک عربی قرآن تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، خاص کر اس دن سے خبردار کر دو جو سب لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے لوگوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی، لہذا اب وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور رہے وہ لوگ جو اپنی جان پر ظلم ڈالنے والے ہیں تو ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جن چیزوں میں بھی کوئی اختلاف رکھتے ہو، خواہ وہ توحید ہے یا آخرت، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہی زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور چوپایوں کی جنس سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ اس مضرہ میں تمہاری تخم ریزی کرتا ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور جس کی وحی اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تم جس چیز کی طرف ان مشرکوں کو بلا رہے ہو کہ یہ خدا کو ایک مانے اور ان پر بہت شاک گزر رہی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کی راہ وہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ان پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، یہ صحیح علم اپنے پاس آ چکنے کے بعد محض آپس کے زدم زدام کی وجہ سے متفرق ہو گئے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے
اگر ایک مقرر مدت تک مہلت کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر یہی نہیں، ان کے بعد جو خدا کی طرف سے اس کی کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ سو اے پیغمبر، تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں، اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے، اور ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فصیل کے ساتھ اتاری ہے، اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ تم کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔